مرزا جیلمی نے ایک نیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ مجبوری کی صورت میں 2 دن پہلے بھی اگر کوئی قربانی کر دے تو وہ بھی درست ہے۔ اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ اب یہ وضاحت تو خود مرزا جیلمی ہی کر سکتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں قربانی کتنے دن پہلے کی جا سکتی ہے، 2 دن، 4 دن، 7 دن، 2 مہینے، کتنا وقت پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ وضاحت تو خود مرزا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث میں ہمیں بات کچھ اور ملتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے یعنی قربانی کی ہے، اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے یعنی اس کی قربانی کرے، اور جس نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر ذبح کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے یعنی 2 دن پہلے تو بہت دور کی بات ہے، عید نماز سے چند منٹ پہلے بھی، 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ جانور تو ذبح ہو گیا، گوشت تو کھا سکتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے الگ سے جانور ذبح کرنا پڑے گا عید نماز کے بعد۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5500 میں مزید کچھ وضاحت ہے۔ جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر قربانی کی، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح نہ کی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ جب نماز سے 1 منٹ پہلے کوئی جانور ذبح کر لے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قربانی شمار نہیں کیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، تو 2 دن پہلے قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کس طرح قربانی شمار ہو جائے گی؟ کیا کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی صحابی سے یہ ثابت ہے، کسی تابعی سے یہ ثابت ہے، کسی محدث، کسی فقیہ سے یہ ثابت ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر 2 دن پہلے بھی جانور ذبح کرنا پڑ جائے تو وہ قربانی شمار ہو جائے گی اور اس کا حکم قربانی والا ہوگا؟ کیا کسی کتاب سے مرزا اور اس کے شاگرد مل کر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں؟ ویسے تو مرزا نعرہ لگاتا ہے کہ جی ہم کتابوں کا دین پیش کر رہے ہیں اور لوگ بابوں کا دین پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو دین مرزا نے پیش کیا یہ کون سا دین ہے؟ ویسے مرزا نعرہ لگاتا ہے جی ہم دین اسلام پیش کر رہے ہیں اور لوگ دین تصوف پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دین جو مرزا نے پیش کیا، کیا یہ دین اسلام ہے؟ نہیں، یہ دین منگول ہے۔ ویسے تو مرزا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پلینٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں، باقی علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں، تو کیا مرزا اس کا ریفرنس کسی کتاب سے پیش کر سکتا ہے؟ ویسے تو مرزا علماء کے متعلق کہتا ہے کہ وہ بونگیاں مارتے ہیں۔ کیا مرزا نے اپنے گریبان میں بھی کبھی جھانک کر دیکھا؟ کیا مرزا کو اپنی یہ بونگیاں نظر نہیں آتی؟ پھر قربانی کے حوالے سے مرزا نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ بول رکھا ہے کئی ساری ویڈیوز میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے متعلق مرزا نے کہا کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، مصنف عبدالرزاق میں، باقی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات جان بوجھ کے بھی قربانی چھوڑ دیتے تھے، لوگ اسے فرض اور واجب نہ سمجھ لیں، استطاعت کے باوجود۔ کیا مرزا اور اس کی پوری ذریت مل کر کسی کتاب سے یہ روایت سند کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ استطاعت کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ کسی روایت سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہاں مرزا نے سنن کبریٰ بہقی کا حوالہ دیا، حدیث نمبر بھی ڈسپلے کروایا اور سکین بھی ڈسپلے کرایا، لیکن
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے کہ استطاعت کے باوجود نہیں کرتے تھے قربانی، استطاعت کے باوجود اس قسم کے الفاظ اس روایت کے اندر ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی خالد، اس راوی کو مرزا خود اپنی ایک ویڈیو میں مدلس کہہ چکے ہیں، اور یہ اصول مرزا بارہا بیان کر چکا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ہو، اور یہاں بھی روایت ان سے ہے، سماع کی صراحت نہیں ہے، تو مرزا کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف تھی، اور ضعیف روایت کو مرزا جعلی بھی کہتے ہیں، تو مرزا کے انداز میں کہیں تو یہ روایت تو جعلی ہے، اور مرزا اس کو پیش کرے اپنی دلیل کے طور پر، اور اس میں بھی وہ الفاظ نہیں ہے جو مرزا بتا رہا ہے۔ اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی، لہٰذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں۔ تو جو روایت سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے مرزا نے خود پیش کی ہے اپنی دلیل کے طور پر سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق، اس میں بھی تو اسماعیل بن ابی خالد راوی ہے جس کو مرزا کہہ رہا ہے کہ مدلس ہے، ان سے روایت ہے، تو وہ روایت بھی مرزا کے بقول اصول محدثین کے مطابق فارغ ہے، تو اس فارغ روایت کو مرزا نے پیش کیوں کیا؟ بہرحال مرزا کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایت فارغ ہے، اور اس فارغ روایت میں بھی وہ الفاظ نہیں ہیں جو مرزا بتا رہا ہے کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے، یہ الفاظ اس میں بھی نہیں ہیں۔